السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے کہ نالے پاک کے نقشے کا بیچ لگانا کیسا ہے، اور بعض ہمارے اسلامی بھائی اس دور پرفتن میں جو ہے نالے پاک کے نقشے کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور نالے پاک کے نقشے کا رنگ پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکلس وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو کیا یہ مردوں کو پہننا جائز ہے یا پھر عورتوں کو پہننا جائز ہے یا پھر دونوں کو پہننا ناجائز ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور 12ویں شریف میں خاص کر آپ جب جلوس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسلامی بھائی جو ہیں اپنے امامہ پر نالے پاک کے نقشے کا بیچ لگاتے ہیں، اور بہت سارے اسلامی بھائی کے صدری پر جو ہے نالے پاک کے نقشے کا بیچ لگا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے عالموں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے جو ہے صدری پر یا پھر امامے پر نالے پاک کے نقشے کا بیچ لگاتے ہیں۔ تو یہ لگانا کیا ہے، جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو تمام دوست و احباب تک شیئر کریں۔ آپ کو ہماری آواز تھوڑی سی دھیمی لگتی ہوگی، اس لیے کہ میں تھوڑا سا بیمار تھا، لہٰذا اگر آواز تھوڑی سی ہلکی لگے تو آپ اسے کمپرمائز کر لیجئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے نالے پاک کے نقشے کا بیچ لگانا چاہے امامے پر ہوں یا چاہے صدری پر ہوں، دونوں جائز ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نالے پاک کے نقشے کا بیچ نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا، ابھی کیوں ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ کے اور ہمارے گھر میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوتی ہے اور اسی طریقے کا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ تو وہ بے عینی خانہ کعبہ نہیں ہوتا ہے، بے عینی گنبد خضرا نہیں ہوتا ہے، اس کا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ ہم کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ جو ہے کوئی بھی بلا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ جو ہے اس نقشے کی بنیاد پر ہم ایک ایسا تصور کرتے ہیں، ہمارا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز اگر ہمارے گھر پہ ہے تو بلائیں وبائیں پریشانی جو ہے ہمارے گھر میں نہیں آتی ہے۔ ہم تعظیماً ادباً ہم محبتاً جو ہے ان چیزوں کو اپنے گھر پہ لگاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پہ سوال ہوگا کہ ادب کا تصور کہاں سے آیا؟ تو آپ نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا اور بہت سارے علماء کرام سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام وضو کے ایک بھی قطرے کو وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں گرنے دیتے تھے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قطرہ مس ہوا، جو ٹچ ہوا، وہ صحابہ کے لیے باعث تعظیم بن گیا۔ اگر وہ اپنے بدن پہ لگا لیں گے تو جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی تکلیفیں ہوں گی، وہ ساری دور ہو جائے گی اور اس کا بدن معطر ہو جائے گا، مہکنے لگے گا، خوشبودار ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے بعین ہی نالین مبارک نہیں ہے، لیکن نالین مبارک کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس لیے جو ہے ہم تعظیماً یہ تصور کرتے ہوئے ہم اپنی صدریوں میں اور امامے میں لگاتے ہیں۔ یہ لگانا بالکل جائز ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر نالین مبارک کا نقشہ بنا ہوا ہے اور آپ اسے امامے پر یا پھر صدری پر اگر لگاتے ہیں تو لگانا بالکل جائز ہے۔ لیکن بات رہی یہ کہ نالین مبارک کا نقشہ بنا کر کے انگوٹھی کی شکل میں پہننا یا پھر نیکلس کی شکل میں پہننا، تو سب سے پہلے یہ کہ مرد کو تو بالکل جائز نہیں ہے، چاہے انگوٹھی ہو چاہے نیکلس ہو۔ ہاں، اب رہی بات عورتوں کی، تو عورتوں کے لیے نیکلس کی صورت میں پہننا جائز اس وقت ہوگا جب کہ وہ چاندی کا ہو، کسی اور چیز کا بنا ہوا نہ ہو، سونے یا چاندی کا ہوگا تو جائز ہے۔ لیکن وہاں پر بھی یہ شبہ ہے کہ بے حرمتی ہوگی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ رنگ اور نیکلس کی صورت میں اگر کوئی بیچ ہے نالین مبارک کا تو اس طریقے سے نہ پہنے۔ ہاں، اگر امامہ شریف پر یا پھر صدری پر لگانا چاہتے ہیں تو بالکل لگانا جائز ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو بھی عالم اسلام میں ہمارے مومن مسلمان بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور آپ بھی ہماری صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔